اور اب ذکر کریں گے اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خودکش حملہ آور کی گرفتار سہولت کار ہینڈلر کی جانب سے اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ خودکش حملہ آور نے جوڈیشل کمپلیکس سے پہلے فیض آباد ناکے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ناکے پر پہنچ کر بارودی مواد کی پن نکال نہ سکا۔ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر خودکش حملے کی تحقیقات جاری ہے۔ گرفتار سہولت کار اور ہینڈلرز کی جانب سے اہم انکشافات۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق حملہ آور نے جوڈیشل کمپلیکس سے پہلے فیض آباد ناکے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہاں پہنچ بھی گیا تھا لیکن بارودی مواد کی پن نہ نکال سکا، جسے دھماکہ ناکام رہا۔ اس کے بعد وہ واپسی راولپنڈی چلا گیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق چند روز بعد حملہ آور نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خودکش دھماکہ کیا، جس میں 13 افراد شہید اور 30 زخمی ہوئے۔ حملہ آور کا تعلق افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تھا۔ گرفتار سہولت کار اور ہینڈلر بھی افغانستان میں موجود فتنہ اور خارج کے رہنماؤں سے رابطے میں تھا، جبکہ کالعدم ٹی ٹی بی کا کمانڈر افغانستان سے مسلسل ہدایات دے رہا تھا۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق ٹی ٹی بی کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ نے ٹیلی گرام کے ذریعے اسلام آباد میں خودکش حملے کا حکم دیا۔ داد اللہ نے ہی ساجد اللہ عرف شینا کو خودکش بمبار عثمان عرف قاری کی تصاویر بھیجی تھی تاکہ وہ اسے پاکستان میں ریسیو کر سکے۔ عثمان عرف قاری کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا، وہ ننگرہار کا رہائشی تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔